بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک انتہائی حساس اور اہم ٹاپک ہے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ڈائبٹیز یعنی شوگر۔ تو سب سے پہلے یہ جاننا ہوگا کہ شوگر ہے کیا اور اس کی کتنی اقسام ہے۔ تو دوستو، سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ شوگر کے معنی کیا ہے۔ شوگر کے معنی بکثرت سے پیشاب آنا ہے، اور پیشاب کے ساتھ شوگر بھی آتی ہے۔ یہ تقریباً تمام ملکوں میں پائی جاتی ہے۔ یہ بیماری خاندانی بھی ہوتی ہے، اسپیشلی 50 سے 60 سال کی عمر کے لوگوں کو زیادہ ہوتی ہے۔ جن اشخاص کو موٹاپا ہو، ان کو یہ بیماری دوسروں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے۔ اس مرض میں جسم کا بلڈ گلوکوز لیول بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، جبکہ انسولین ایک ایسا ہارمون ہے جو خون میں اور دوسرے جسم کے تمام اعضاء تک گلوکوز کے توازن کو برقرار رکھتا ہے۔ تو شوگر کی دو اقسام ہیں، ایک کو ٹائپ نمبر 1 کہتے ہیں اور دوسرے کو ٹائپ نمبر 2۔ تو پہلی قسم میں انسولین کی شدید کمی ہو جاتی ہے، اور تقریباً تمام مغربی ممالک میں اس طرح کی شوگر ہے۔ یہ بچپن کی بیماری ہے اور عمر کے ساتھ ساتھ بڑھ جاتی ہے۔ اس میں مریض کو بہت زیادہ پیاس لگتی ہے اور ہر وقت تھکاوٹ محسوس کرتا ہے، اور کبھی کبھی اس کا بلڈ پریشر بھی بڑھ جاتا ہے، چکر آنے لگتے ہیں اور شدید سر درد بھی ہوتا ہے۔ تو دوسری قسم میں اسپیشلی زیادہ عمر کے لوگوں کو ہوتی ہے، اور اس میں انسولین کی کمی کی وجہ سے فیٹس اور وزن میں بھی بہت زیادہ کمی ہو جاتی ہے۔ تو دوستو، شوگر کی عام علامات کیا ہے؟ اس میں انسولین پیدا کرنے والے بیٹا آئلیٹ سیلز تباہ ہو جاتے ہیں، اور مریض کو بہت زیادہ پیاس لگتی ہے، پیشاب بار بار اور بکثرت آتا ہے، مریض کا وزن بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے، سانس تیزی سے آتی ہے۔ اس میں ایک کیمیکل ایسیٹون کی بو آتی ہے۔ تو شوگر کے خصوصاً دوسری ٹائپ میں مریض کو ایک دم بے چینی ہوتی ہے، اور اسے پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے، گھبراہٹ جیسی محسوس ہوتی ہے، چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا ہے، اور مریض میں چڑچڑا پن زیادہ ہو جاتا ہے، اور مریض کو فالج ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ جسم کہیں بھی خصوصاً ہاتھوں اور پاؤں پر زخم ہو جاتے ہیں جو ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتا، کیونکہ تمام سیلز میں انسولین کا توازن برقرار نہیں رہتا۔ تو دوستو، شوگر کے کچھ خاص علامات آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں۔ اگر آپ میں بھی ایسے کچھ پرابلم ہو تو آپ کو لازم ڈاکٹر کے ساتھ رجوع کرنا چاہیے اور اپنا شوگر ٹیسٹ کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ پیاس بہت زیادہ محسوس ہونا، دوسری پیشاب زیادہ آنا، کمزوری اور تھکاوٹ محسوس کرنا، اور کچھ جلد کے مسائل بھی ہو جاتے ہیں شوگر میں، اور چوتھی یہ ہے کہ وزن میں بغیر ورزش کی کمی ہونا، اور شوگر ایک اور علامت یہ ہے کہ یہ نظر کو بھی بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے اگر کہ آپ کے بلڈ گلوکوز لیول بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو دوستو، اب ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ بلڈ میں کتنا گلوکوز لیول ہونا چاہیے جو کہ ہمارے لیے خطرناک نہ ہو۔ تو شوگر کے مریض میں بلڈ میں گلوکوز لیول مختلف وقتوں میں مختلف ہو سکتا ہے۔ نارمل گلوکوز لیول بغیر کھانا کھائے یعنی ناشتہ کیے بغیر 70 سے لے کر 115 ملی گرام تک ہوتا ہے، اور کھانا کھانے کے بعد یعنی ناشتے کے بعد 140 ملی گرام سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو دوستو، اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا کیا جائے۔ ویسے تو ڈاکٹر میڈیسن بھی پرسکرائب کرتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے خوراک پر بھی فوکس کرنا چاہیے، اور ہمیں سلیکٹیو خوراک لینا چاہیے۔ جیسے کہ روزمرہ کی خوراک جو ہم کھاتے ہیں، اس میں 3 قسم کے بنیادی غذائی اجزاء پائے جاتے ہیں، جن میں کاربوہائیڈریٹس، چکنائی یعنی فیٹ، اور پروٹین شامل ہیں۔ یہ تمام اجزاء آپ کے جسم کو کیلوریز یعنی توانائی فراہم کرتے ہیں، جس سے انسانی جسم کے تمام نظام بہتر طریقے سے سر انجام پاتے ہیں۔ اور عام آدمی کی نسبت شوگر کے مریض کو غذائی اجزاء کے تنوع میں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، ورنہ شوگر کی علامات بڑھ جائیں گی اور مرض
شدت اختیار کر جائے گا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ مریض کو اپنی شوگر کی لیبارٹری رپورٹ کے مطابق انسولین تھراپی کو باقاعدہ طور پر شروع کرے اور ان چیزوں پہ عمل کرے اور اپنی خوراک کو متوازن غذا میں تبدیل کر کے تاکہ مرض کو بہتر طریقے سے کنٹرول کیا جا سکے۔ اور دوستو، کھانا وغیرہ ہمیشہ کولیسٹرول فری تیل میں پکایا جائے تاکہ چکنائی کے مضر اثرات سے ممکنہ حد تک بچا جا سکے۔ خشک روٹی کھائی جائے یا معیاری اور تازہ ڈبل روٹی کو اپنے روزمرہ کی غذا میں شامل کیا جائے، لیکن ان دونوں کو وقفے سے استعمال کیا جائے تو بہتر نتائج حاصل ہوتے ہیں، تبھی کیلوریز میں توازن قائم رہتا ہے۔ خوراک روزمرہ میں 50 سے 65% تک کاربوہائیڈریٹس ہونے چاہیے تاکہ جسم کا شوگر لیول بڑھنے نہ پائے اور خلیات کو مناسب توانائی بھی حاصل ہوتی رہتی ہے۔ اس کے علاوہ چکنائیاں، فیٹس اور پروٹینز کا بھی استعمال 30% سے کم ہی ہونا چاہیے، لیکن اپنے صحت کی صورتحال اور ڈاکٹر کے مشورے سے پروٹین اور چکنائی کی مقدار میں کمی بیشی کی جا سکتی ہے۔ تازہ پھل اور سبزیاں ہر قسم کے مریض کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ اس میں ہر قسم کی وٹامنز اور انرجی ہوتی ہے۔ روزانہ کے کھانوں کو چھوٹے چھوٹے وقفوں سے کھائیں، کیونکہ شوگر جیسی بیماری میں خلیے اور مسلز کمزور ہونے کی وجہ سے ایک پل کی بھوک اور توانائی کی کمی برداشت نہیں کر سکتے اور بلڈ پریشر انتہائی کم ہونے کے خدشات ہوتے ہیں۔ اور دوستو، موٹے مریض کو روٹی، چاول اور مچھلی کا گوشت کھانا چاہیے، لیکن ان کے استعمال میں بھی خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ شوگر میں ہر خوراک کا متوازن مقدار میں کھانا انتہائی ضروری ہے۔ مریض میٹھی چیزوں سے مکمل پرہیز کرے، مثلا مٹھائی یا بیکری کی میٹھی چیزیں اور مشروبات، کولڈ ڈرنک سے بچایا جائے اور بتائی گئی سادہ خوراک کو ترجیح دی جائے۔ شراب نوشی اور سگریٹ سے بھی پرہیز کیا جائے، کیونکہ ان کا مجموعی طور پر صحت پر منفی اثر پڑتا ہے۔ تو بہرحال ان ہدایات کے علاوہ مریض کو چاہیے کہ اپنے ڈاکٹر سے مکمل چیک اپ کے بعد ڈاکٹر کی نگرانی میں اپنی خوراک کا متوازن چارٹ ترتیب دے سکتا ہے۔ تو دوستو، قرآن و حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ ہمیں ہر کھانے کے بعد آدھا گھنٹہ یا گھنٹہ چہل قدمی کرنی چاہیے، تو اس سے ہمارا بلڈ شوگر لیول بھی کنٹرول میں رہتا ہے اور ہمارے صحت پہ بہت اچھے اثرات پڑتے ہیں۔ دوستو، ویڈیو کے آخر میں ہم شوگر کے علاج کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں کسی اچھی لیبارٹری سے شوگر کا ٹیسٹ کرنا چاہیے، اور اگر شوگر کا ٹیسٹ ہمارا پازیٹیو آ جائے تو اس مرض کا باقاعدہ طور پر ہمیں کسی اچھے سے ڈاکٹر کے زیر نگرانی علاج کرنا چاہیے، کیونکہ یہ طویل عرصہ پر مبنی علاج ہوتا ہے جس میں انسولین تھراپی اور دیگر اینٹی ڈائبیٹک ادویات کا استعمال ہوتا ہے۔ کسی مریض کو انسولین کی کم ضرورت ہوتی ہے اور کسی کو زیادہ۔ اگر مریض کے پنکریاز میں آئلیٹ سیلز انسولین بنا رہے ہو تو اس کو تھوڑی انسولین کی ضرورت ہوتی ہے۔ تندرست آدمی کے پنکریاز روزانہ 50 یونٹ انسولین بناتے ہیں اور خون میں داخل کرتے ہیں۔ اس مرض کا بہترین علاج بلڈ شوگر کا کنٹرول کرنا ہے، اس لیے سب سے پہلے مریض کو اپنے خوراک میں تبدیلیاں لانا پڑیں گی۔ تو ویڈیوز کے سٹارٹ میں بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمیں کون سا خوراک کھانا چاہیے اور کون سے خوراک سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تو دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ دوستو، میری بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو کم سے کم وقت میں زیادہ مواد فراہم کر سکوں اور آپ کو آسان سے آسان الفاظ میں سمجھا سکوں۔ تو ویڈیو کے آخر میں ایک دفعہ پھر یہ کہوں گا کہ جو بھی میڈیسن، جو بھی دوا استعمال کرو، ڈاکٹر کی پرسکرپشن کے بغیر استعمال نہ کرو۔ تھینک یو۔